السلام علیکم۔ کیسا ہے نا کہ آج کا جو ٹاپک ہے، آج ویڈیو جو بنا رہے ہیں ہم، اس کا کارن ایسا ہے کہ لا علمی، کہ علم جو ہے نا وہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، یہ سمجھ میں آ گیا ہے ہمیں۔ کیونکہ آج میں اپنے ایک دوست ہے خاص ہمارے، ان کو ملے تو انہوں نے نا کیسا ہے، ہم نے ان سے کہا کہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے، جو دنیا میں جنگ چل رہی ہے، اس حساب سے امت کو ہے نا ایک ہونا چاہیے، یہ ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے ایک ہو سکتے ہیں کہ جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کا انتقال ہو گیا اور وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں یہ تو غلط چیز ہے، پر آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ تو ان کے پاس جواب کچھ نہیں تھا، انہوں نے بس کہا کہ ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کے بعد، مطلب جو اللہ نے ان کی روح قبض کری اس کے بعد، وہ جو جس حالت میں ہے اسے پردہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان کی کتاب میں کہ وہ دنیاوی زندگی جی رہے ہیں، مطلب کھانا، عبادت سب کچھ کر رہے ہیں، پر ثبوت، سورس، اس چیز کا سورس کیا ہے یہ نہیں لکھا ہے کہیں پہ۔ اب اس کی وجہ مجھے ایک تو سمجھ میں آ گئی کہ جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں ان میں ایک چیز ہے جو غلط ہے، کہ یہ لوگ نا بس چنندہ کتابیں جو ہے، چنی ہوئی کتابیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں اور اسی سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں چلتا ہے، آپ کو اگر جواب دینا ہے تو حدیثوں سے دیجیے۔ اور حقیقت یہ بات ہے کہ ان لوگوں، یہ جو بیوقوف بیٹھے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث یا وہابی، یہ جو بھی ہے، جتنے فرقے باقی کے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر گئے اور ان کا جسم مٹی نے کھا لیا، تو ان کے لیے نا جواب ہے ایک، اور جواب ایسا ہے کہ میرے نبی نے خود کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا۔ اور یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد 1047 نمبر، سنن النساء 1374 نمبر، اور سنن ابن ماجہ 1636 میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز کہ جو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مٹی ہو گیا یا انتقال ہو گیا، تو یہ لوگ بھول کیوں جاتے ہیں کہ یہی لوگوں نے ہمیں کہانی بھی سنائی ہے، جو یہ دیوبندی اہل حدیث ہے، یہ ایک کہانی سناتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد الاقصی کی جب تعمیر کا کام شروع تھا تو آپ اپنے عصا کو ٹیک لگا کر یوں کھڑے تھے، اور جو جنات ہے، دیو ہے، وہ مسجد کا کام کر رہے تھے اس وقت، اور وہ خوف میں تھے کہ سلیمان کھڑے ہیں۔ کہیں پہ لکھا ہے کہ 150 برس تک کے وہ ویسے ہی کھڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے دیمکوں کو حکم دیا کہ اس عصا کی لکڑی کو کھانا شروع کرو۔ جب دیمکوں نے اس لکڑی کو کھایا، وہ عصا کمزور ہوا، ہوا کا ایک ایسا جھونکا لگا کہ وہ عصا ٹوٹ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ گر گیا۔ یہ کہانی یہی دیوبندی اہل حدیث وہابی جو ہے سناتے بھی ہے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے جسم کو نہ بدبو آئی، نہ وہ خراب ہوا، نہ کسی جراثیم نے اسے کھایا، تو جو کل انبیاء کا، جو سارے نبیوں کا امام ہے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جسم کو مٹی کھا کیسے سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ چیز کو کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر انبیاء کا جسم۔ مطلب ہر نبی اپنی قبر میں دنیاوی زندگی کی طرح ہی ہے، اور اسی کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ذکر کرتے ہوئے
کہ انہوں نے موسیٰ کو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ صحیح مسلم میں 2375 نمبر کی حدیث ہے. تو پھر اب سلام کا جواب ہم سلام کرتے ہیں تو یہ وہابی دیوبندی اہل حدیث جو بولتے ہیں یہ بدعت ہے، غلط ہے، گناہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام جو آپ بھیجتے ہو وہ ان کی روح تک پہنچتا ہے اور آپ کو وہاں سے جواب دیا جاتا ہے. تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں یہ بیوقوف ہے، کیونکہ ان کے پاس مکمل جواب ہے پر انہوں نے پڑھا ہی نہیں نا، نہ حدیث کھولی نہ پڑھا. اب یہ تو ہو گیا جو حدیث سے ثابت. اب میں ایک چیز آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں ہمارے نبی کے بارے میں کہ جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمبے کے گوشت میں زہر ڈال کر، زہر آلودہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا اور آپ نے وہ گوشت کا ایک لقمہ ہی کھایا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے. اب اس کے ہی بعد کچھ برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زہر کے وجہ سے جسمانی تکلیف شروع ہوئی اور اس زہر کے ہی اثر سے آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. تو شہید ہوئے زہر سے. اگر شہید ہے تو اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ شہید زندہ ہے، تو تم مر کے مٹی مل گئے کیسے کہہ رہے ہو؟ اور یہ بریلویوں کے پاس جواب نہیں ہے، یہ بس کہانیوں کے پیچھے پڑے ہیں. جواب جو کہ پورا لکھا ہوا ہے حدیثوں کے اندر. میرے نبی نے جواب انہیں بتا کے گئے تھے پر انہوں نے نا اس چیز پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے. تو میں سب سے کہنا چاہوں گا دیکھو کیسا ہے آپ کے جو بھی مسئلے ہیں یا جو آپ کے امام ہیں آپ جن کو فالو کر رہے ہو، جو آئیڈیالوجی ہو آپ کی، میرے کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. کیسا ہے ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری کتاب ایک اور ہماری عبادت ایک ہے. تو آپس میں کیوں مر رہے ہو تم لوگ؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو. تو اس چیز پہ غور کرو ذرا.